تو جیسی زندگی ایسی موت۔ ایک بڑے عالم حمید الطویل رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ سجدے کی حالت میں میری موت نصیب فرمائیے۔ وہ سجدے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی ہے۔ جیسی زندگی گزرے گی ایسے ہی موت آئے گی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ ہماری موت عبادت کرتے ہوئے آئے تو ہمیں عبادت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے ہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مسئلہ چلتا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے وہ ایک مسئلہ انہوں نے معلوم کیا کسی نے، اب مسئلہ معلوم کر کے آ رہے ہیں اور وہ اتنے میں انتقال کر گئے ہیں۔ زندگی جیسی ہوگی موت ایسے ہی آئے گی۔ اس کے برخلاف کسی نے قرآن کو، شریعت کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا، اس کی موت بھی بہت بری آتی ہے۔ ایک کتاب ہے کتاب المکافات، اس میں ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ جو ہے بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا پروفیسر تھا، اور جو لوگ پروفیسر ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پر، ان کے سروں پر بزرگوں کا ہاتھ نہیں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگوں سے مل کے رہتے ہیں تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ بہرحال وہ پروفیسر صاحب نام کے مسلمان تھے، لیکن ان کا کام ایسا تھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک بڑے شیخ الحدیث صاحب بیان کرتے ہیں کہ کام کیا تھا، وہ وقفے سے اللہ کو نعوذ باللہ کبھی برا بھلا کہتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا کہتا تھا، کبھی نعوذ باللہ قرآن پاک کو برا بھلا کہتا تھا، اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو برا بھلا کہتا تھا۔ یہی مشغلہ ان کا بنا ہوا تھا۔ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہا ہے، 30 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 30 سال تک اس کو چھوٹ دیے، یہ کتنا بولتا ہے۔ اللہ نے ان کی زبان میں کینسر کی بیماری لگا دی، جس زبان سے وہ بھوکا کرتا تھا اس میں کینسر کی بیماری، جس گلے سے بولتا تھا اس گلے میں کینسر کی بیماری نعوذ باللہ، اور وہ اسی طرح 30 سال کی عمر میں ان کو کینسر کی بیماری ہوئی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا لیکن گھر والے ان کو چھوڑ دیے، سارے لوگ چھوڑ دیے، وہ کینسر میں تڑپتا رہا 9 سال تڑپا ہے یا 11 سال تڑپا ہے، اس کے بعد 41 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو بڑا یہ ہوں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ زندگی اچھی گزرے گی، موت اچھی آئے گی، جس کی موت اچھی آئے گی وہ اللہ کا مہمان بنے گا۔ اس لیے دنیا میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد مت کیجیے۔ ہمیں اور آپ کو جنت میں جانے کا شوق ہے اور جنت میں اپنا گھر بنانے کا شوق ہے، تو زندگی اچھی گزاریے، موت بھی اچھی آئے گی انشاءاللہ، جنت میں بھی داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم لوگوں کو عہد کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل ہی کے دن 3 آدمی اس دنیا سے لے گئے، اس علاقے سے 3 آدمی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ موت تو آنی ہے، موت کو آنا ہے، وہ آ کر رہے گی، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی قدردانی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، ورنہ اگر ایمان کی قدردانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں روئیں گے، توبہ نہ کریں گے، تو پھر نعوذ باللہ اپنے آپ جوانی پر گھمنڈ کریں گے یا اپنی صحت پر گھمنڈ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھیننا بھی جانتے ہیں۔ ایک بڑے عالم ایک نوجوان کا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہ ٹک ٹاک بناتا تھا، کوئی ویڈیو ٹک ٹاک پہ وہ جو بناتا تھا، اور بہت دھڑلے سے مسلمان تھا لیکن ایمان سے دور، اسلام سے دور، کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن اسلام سے دور تھا، اور خوب جوانی میں مست تھا۔ پھر کیا ہوا، اتنا مست ہو گیا، ایک جگہ وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی میں وہ مر گیا، اور وہ بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو اب تک ہے، جب اس کی روح نکل رہی تھی تو نعوذ باللہ وہ گدھے کی طرح چیخ رہا تھا۔ تو اس لیے اپنی زندگی اچھی بنائیے۔ ایمان والوں کی جان جب نکلتی ہے تو ایسے پانی کے بلبلے میں انگلی ڈالیے اور نکال لیجیے، تکلیف نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ اگر کوئی برا آدمی ہوتا ہے بڑی پریشانی سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پہلی بات تو روح نکلنا نہیں چاہتی ہے،
آپ کی طرف سے ملک الموت فرشتے کھینچتے ہیں ان کو، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پیار محبت سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اپنی زندگی اچھی بنائیں گے یا نعوذ باللہ غلط بنائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی اچھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت